کا استعمال کرنا، کپڑوں پہ لکھنا، یا جیسے صبح میں نے ایک بڑی لاشعوری والی ایکٹیویٹی دیکھی اور میں نے فوراً روک دیا. اس طرح کی چیزیں معاشرے کی خرابی ہیں، معاشرے کی اچھائی نہیں ہے. آپ کو یہاں پر 2 سال گزر گئے، 2 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا. دیکھیں بہت سارا بچہ پنجاب گروپ میں آ کے پڑھنا چاہتا ہے. کتنے پیرنٹس ہیں جو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو بہت لکی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو یعنی بیسٹ آف بیسٹ چوائس انہوں نے پرووائڈ کی. کسی بھی شہر کا سب سے اچھا ادارہ پنجاب کالج ہے. کسی بھی شہر کے جو اچھے ادارے ہیں اگر ان فرنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کاؤنٹ کریں تو پنجاب کالج ہی نظر آتا ہے. چاہے وہ ایکڈیمک پالیسی میں کاؤنٹ کریں، چاہے ڈسپلن میں آ کے کاؤنٹ کریں آپ لوگ اس کو، چاہے آپ بورڈ کے رزلٹ میں اس کو کاؤنٹ کریں، تو آپ وہ سب کچھ آپ کو کلیئر پکچر دے رہا ہوتا ہے کہ پنجاب گروپ از دا بیسٹ ون ان دا سٹی. تو آپ کو آپ کے پیرنٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے بیسٹ آف بیسٹ چوائس دی ہے. پھر ہم نے آج جب یہاں سے جانا ہے تو یہ ریلیکس نہیں ہو جانا کہ ابھی تو بیٹا آپ کے بورڈ کے پیپر رہتے ہیں. جس انرجی سے آپ سیریز ٹیسٹ میں بیٹھے ہو، جس انرجی سے آپ نے پری بورڈ دیا ہے، اسی سرپلس انرجی سے آپ نے بورڈ کے پیپرز میں جانا ہے. آفٹر دیٹ تھوڑا آپ نے ریلیکس لوڈ آؤٹ ہو جانا ہے. آپ نے 17 کو 18 کو آخری پیپر ہے، 17 کو تو جو آپ نے یہاں پر برین آف حاصل کر دیا تھا اس کی میرٹ لسٹ بھی لگ جائے گی. نو ڈاؤٹ آپ پنجاب گروپ ہائی اسکول کے بچے ہو. ٹوٹل سیٹوں میں میرٹ پہ میں آپ کی سیٹیں الگ کر دیتا ہوتا ہوں. آپ کی سیٹیں الگ ہیں، آپ کا رائٹ سب سے پہلے ہے. ہاں پوزیشن جو برین آف حاصل پر کے انعامات ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، وہ آپ باقاعدہ کمپٹیشن کی دوڑ میں پورے سٹی کے ساتھ شامل ہو. لیکن ان سینس آف ایڈمیشن جو سیٹیں ہیں آپ کی سیٹیں فکس ہیں، کانسٹنٹ ہیں آپ کی سیٹیں. کچھ اوپن کوٹے ہیں پھر وہ اوپن کوٹے پہ آ جائیں گے. تو اگر آپ کوئی بھی کیٹیگری کا اسکالرشپ نہیں لے سکتے، آپ پنجاب گروپ کے اسٹوڈنٹ تو ہو، آپ اولڈ اسٹوڈنٹ کیٹیگری کی کنسیشن تو آپ کا پہلا رائٹ ہے، آپ لے ہی سکتے ہو، وہ تو آپ کو ملے گی ہی ملے گی. از اٹ کلیئر؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کل کو کویشچنز آگے کرتے تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ منیمم لیول کی جو آپ کی کنسیشن ہے یہاں پہ وہ اولڈ اسٹوڈنٹ کیٹیگری تو ہے ہی ہے. یو آر اے اولڈ اسٹوڈنٹ آف پنجاب گروپ، یو آر اے پارٹ آف پنجاب گروپ ہائی اسکول، تو آپ پنجاب کالجز میں شفٹ ہو جائیں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کئی دفعہ بیان کیا کہ دیکھیں آپ ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہو جس کے چیئرمین صاحب نے لوگوں سے ہی اپنی نیت کا اظہار کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی پنجاب کالج کیوں کامیاب ہے. میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو پنجاب کالج کیوں کامیاب ہے. آپ اپنے لوگوں کو اور سے دیکھو، اور سے دیکھو اس کو. ٹاپ موسٹ ریڈ ایریا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ. لوگو سپیکس، ہم اللہ کی حاکمیت قبول کرتے ہیں. نیچے دیکھو 4 کتابیں کھلی ہوئی ہیں. نیوی بلو ایریا میں دیکھو، نظر آتا ہے؟ یہ 4 آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام پہ اتاری ہے، ہم اس کی تعلیمات بھی قبول کرتے ہیں. یہ لوگو ہے ہمارا. پھر ہماری کور ویلیوز کیا بتا رہی ہیں؟ آنیسٹی، ٹالرنس، ریسپیکٹ، ڈسپلن. کیا یہ سنت نبوی نہیں ہے؟ آنیسٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آنیسٹ کوئی نہیں آیا. ٹالرنس، ریسپیکٹ، ڈسپلن، یہ چاروں فیچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خوبصورت فیچرز میں سے ہیں. خوبصورت شخصیت کے یہ فیچر ہیں. بات از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر محمد ہمارے بڑی شان والے. تو یہ ان کے فیچرز ہیں. تو اس کو جو بھی دنیا میں اڈاپٹ کرتا ہے وہ کامیاب ہے. That's why we ever deal with clarity. یہ وہ ادارہ ہے جب حاصل پور اس ادارے کو لانچ کیا گیا تھا تو میرٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. آج بھی پنجاب کالج حاصل پور کے علاوہ میرٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں آپ کے شہر میں. اکیلا ادارہ ہے جو ایڈمیشن بھی میرٹ پہ لیتا ہے، سیکشن بھی میرٹ پہ بناتا ہے. اکراس دا بورڈ پالیسی ہوتی ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ بالکل نل ہوتی ہے.
जिस बच्चे का जो राइट होता है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती, वो उसको मिल जाता है। फिर आपने यहाँ पर अभी 2 साल स्पेंड किए, क्या चांस है यहाँ पे फील किया होगा आपने लेक्चर स्किप हो जाए? नो, कोई लेक्चर नहीं मिस होता। कोई चांस है कि कोई टेस्ट इदारे ने लिया हो और टाइम पे चेक करके वापस ना दिया हो? है कोई चांस? कोई ऐसा है तो बताएं। फिर देखिए 7 सालों से, आज इन बच्चों से नहीं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैठे, इन बच्चों से नहीं, जो पिछले 6 सालों में भी बच्चे पढ़ के चले गए यहां से, अब 7वां साल स्टार्ट हो गया है। पूरे सिटी के अंदर एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि पंजाब कॉलेज के एकेडमिक्स वीक है। जो बुनियादी मकसद यहां आना क्या है? पढ़ना। हम बुनियादी मकसद को बेटा फुलफिल करते हैं। यहां पे पिछले 6 सालों में भी और मौजूदा स्टूडेंट्स में भी एक स्टूडेंट भी क्लेम नहीं कर सकता कि सर लेक्चर मिस हुआ है। एक स्टूडेंट भी, हाँ अगर कोई टीचर अब्सेंट भी हो बामल मजबूरी, तो फिक्सचर लग जाते हैं। कोई एक स्टूडेंट भी क्लेम नहीं कर सकेगा कि सर टेस्ट लिया गया है और चेक करके वापस नहीं लिया गया। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। पिछले भी, अब भी पूरे हासिलपुर में कोई क्लेम नहीं कर सकेगा। ये प्रिंसिपल ऑफिस का दावा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं पूरा उतरता हूँ, क्योंकि हमारा सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक सिस्टम है। फिर डिसिप्लिन मयारी है, चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हैं। तो यू आर लकी पर्सन कि आपने एक ऐसे इदारे में अपनी मैट्रिक की है और ऐसे इदारे में आगे आप अपनी इंटर करने जा रहे हो जो अपनी पहचान और अपना नाम रखता है। फिर को-करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आ जाओ जो तरतीब से हम कंप्लीट करते हैं, बहुत लोगों के लिए टफ हो जाता है। उसकी रीजन कि हमारे करिकुलम में ही वो सारी चीजें ऐड हैं। एक चीज सर मैं और चेंज करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। अब 9th का टूर हम अर्ली भेजेंगे नेक्स्ट, जैसे हम देर से भेजते थोड़ा अर्ली भेजेंगे। 9th का टूर हम भेजेंगे फर्स्ट ईयर के साथ, सेकंड ईयर को 10th का भेजेंगे हम, हाई स्कूल की थोड़ी सेटिंग कर देंगे। कैसा रहेगा वैसे? मशवरा है आपसे, सही रहेगा या अलग होना चाहिए? यू पीपल विल एंजॉय अ लॉट, आपको अंदाजा नहीं है अभी। चलें, फिर भी अब आप तो उससे निकल आए। जो नई क्लास होगी, मेरी आदत है मैं मशवरा लेता होता हूँ, मैं जरूर राय लूंगा, उसके मुताबिक उसको सेट करेंगे। तो मुख्तर ये, आज क्योंकि आपका मैट्रिक का लास्ट डे है, नो डाउट पिछली जो स्टैटिक्स बताती हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5% जो हमें छोड़ते हैं, और 95% स्टूडेंट ऐसा होता है जो पंजाब ग्रुप को ही ज्वाइन करता है। जो मैं उन 5% बच्चों को स्पेशली कहूँगा और 95% को भी कहूँगा कि आप जब बाहर ठहरे होते हो ना, या तो ये पहचान होती है कि ये फलां का बेटा है, या तो ये पहचान होती है कि फलां इदारे का स्टूडेंट है, या जिस इदारे में आप इंटर करने जाते हो ये पहचान होती है फलां इदारे से मैट्रिक करके आया है। बेसिकली यू पीपल आर प्रेजेंटिंग मी, यू पीपल आर प्रेजेंटिंग मी एंड योर पेरेंट्स, योर मदर एंड योर फादर। आप हमारी तरबियत प्रेजेंट कर रहे होते हो। अगर आप कुछ गलत करते हो, लाशौरी का मुजाहरा करते हो, तो याद रख लो ना वो मैंने सिखाया है, ना अम्मी ने, ना अबू ने। तो फिर क्यों करते हो? ऐसा कोई अमल नहीं करना लाइफ में, ऐसा कोई स्टेप नहीं करना जिसमें आपके पेरेंट्स की बदनामी हो, जिसमें हमारे इदारे की मेरी बदनामी हो। आपको हमेशा वो चेहरे मेरा बेटा याद रहने चाहिए जो आपके मोहसिन है। माँ से बड़ा कोई मोहसिन होता है? बाप से बड़ा कोई मोहसिन होता है? अल्लाह ने असातिज़ा को रूहानी बाप डिक्लेयर किया है। अल्लाह ने हमें मौल्लिम बनाया है, सुन्नत नबवी है। ये क्या हम तो, मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ। मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं सर आप थकते क्यों नहीं है? मैं पैशनेट टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन क्योंकि मैं इसको सुन्नत समझ के काम कर रहा होता हूँ। दैट्स व्हाई जब आप लोग मेरे ऑफिस में आते हो, मैं आपको खड़ा होकर नहीं सुनता, मैं आपको कहता हूँ बेटा हैव अ सीट, बैठे। आपकी बात सुनी जाती है पूरी। अगर आप सही होते हो अप्रिशिएट किया जाता है, अगर आप गलत होते हो तो मेरी तो आदत नहीं है, मैं तो डांटता नहीं, फिर मैं समझाता हूँ कि आप क्या क्या गलत सोच रहे हो और इसकी अफादियत क्या क्या होगी, इसके नुकसानात क्या क्या होंगे और इसमें बेहतरी क्या है, इसको सही कैसे कर सकते हो। इसलिए मैं समझाता हूँ क्योंकि मैं मेंटली तौर पे और हार्ट से एक्सेप्ट करता हूँ
کہ یو آر مائی اسپرچل سن. اسٹوڈنٹ ایک اسپرچل سن ہے, بیٹی ایک اسپرچل ڈاٹر ہے. اللہ کرے معاشرے میں تمام اساتذہ, اور میں بھی اس میں پورا اتروں اور تمام اساتذہ اس میں پورا اترے تو یقین کریں معاشرہ بہت خوبصورت ہو جائے. کل کو آپ میں سے ایف ایس سی ٹرن آف لائف ہے, یاد رکھ لو. میٹرک ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ فیوچر میں کیا بننا ہے, لیکن اگلا جو 2 سال آ رہے ہیں ایف ایس سی ول ڈیسائیڈ ادھر یو ول بی اے ڈاکٹر, یو ول بی اے انجینئر, یو ول بی آئی ٹی ایکسپرٹ, یو ول ڈو یور پروفیشنل ڈگری, کوئی بھی کر سکتے ہو بی ایس آنرز میں. ادھر یو ول بی اے ٹریڈر, تاجر بن جاؤ گے, یو ول بی اے پولیٹیشین, سیاستدان بن جاؤ گے. آپ میں سے بہت سارے بچے ایجوکیشنسٹ ہو جائیں گے, بہت سارے بچے ہوں گے جو اپنے اساتذہ کو ریپلیس کریں گے, جو مجھے ریپلیس فیوچر میں مستقبل میں کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پرنسپل ایک ادارے میں ہمیشہ وہی بیٹھا رہتا ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. موت کا بھی برحق ہے اور پھر عمر بھی برحق ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے ریٹائرڈ ہونا پڑتا ہے, آٹومیٹکلی ریپلیسمنٹ دینی ہوتی ہے, اس لیے 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتے ہیں, ہے نا. تو میرا بیٹا اگر آپ کی تربیت ہوگی تو آگے آپ یوتھ کی تربیت کرو گے نا. پاکستان کو ایماندار تاجر چاہیے, آپ کی تربیت ہوگی تو ایماندار تاجر بنو گے. پاکستان کو ایسے ڈاکٹرز چاہیے جو ہیومینٹی کی خدمت کریں, بہت سارے ہیں جو کر بھی رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو میڈیسن کمپنیز کے ہاتھوں بکے ہوئے, کیونکہ تربیت نہیں ہے نا. بہت سارے انجینئرز ایسے بھی ہیں جو بہت خوبصورت کام کرتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو رشوت لے کے سٹرکچر میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, کیونکہ تربیت نہیں ہے نا. ایسے اساتذہ بھی ہیں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا جاؤں, ایسے اساتذہ بھی ہیں جو ریئل مین اسپرچل فادرز ہیں, ایسے اساتذہ بھی ہیں جن کو آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وقت سے کنسرن ہے, اور وہ اپنے پیسے لیتے اور پڑھاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیشنیٹ ہو کے پڑھاتے ہیں, they don't care about money. جیسے میں ہمیشہ اپنے سٹاف کو بھی کہتا ہوں, اور ہر جگہ پہ ایک بات اور آتا ہوں, میرا رازق رب ہے, اور میں اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ نے جو مجھے ڈیوٹی دی ہے میں احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو میرا بیٹا آپ سب کا بھی رازق رب ہے, آپ کے پیرنٹس کا رازق بھی رب ہے. ہمیشہ یہ دیکھیں, یہ جو ہماری اور ویلیوز ہیں, آنیسٹی, ڈسپلن, ٹالرنس, رسپیکٹ, یہ قرآن شریف کی تعلیمات کا ماخذ ہے. آج میں آپ کو ایک پیغام دوں گا, بیٹا اس کو نہ چھوڑنا, یہ آپ کا مستقبل ہے, یہ آپ کی دنیا بھی کامیاب کر دے گا, آپ کی آخرت بھی کامیاب کر دے گا, دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے. اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. بہت خوبصورت گروپ ہے بیٹا, یہ لوگوں اللہ کی حاکمیت کا اظہار کر رہا ہے, اللہ کی بھیجا ہوا پیغام 4 کتابوں میں جو آیا اس کا اظہار کر رہا ہے. کور ویلیوز قرآن شریف کی تعلیمات کا ماخذ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے جو خوبصورت ترین سنتیں ہیں جو ایک انسان کے جینے کے لیے کافی ہیں, اس کا اظہار کر رہا ہے. میں نے جب بی ایس سی میں ہوتا تھا, میں نے انگلش لٹریچر جو پڑھا تھا, بیٹا آپ میری طرف متوجہ ہو, میں جب بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوتا تو میں نے انگلش لٹریچر پڑھاتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, وہ آج بھی شاید پڑھایا جاتا ہے. اس کا چوتھا ٹاپک تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے, ڈیمڈ ہیومن ریس. اس لٹریچر کا جو کنکلیشن آتھر نے نکالا, اس کا کنکلیشن نکالا, ہیومن از اے ورسٹ اینیمل. میں لبے لبا بتا دیتا ہوں. اس نے کہا انسان بدترین جانور ہے, ہیومن از اے ورسٹ اینیمل. تو کس کو اس نے بدترین جانور کہا؟ جو آنیسٹی چھوڑ دیتا ہے وہ بدترین جانور ہے, انسان نہیں ہے, وہ شعور کا حصہ نہیں ہے. وہ جو ٹالرنس چھوڑ دیتا ہے, جو رسپیکٹ چھوڑ دیتا ہے, ڈسپلن لائف چھوڑ دیتا ہے, وہ جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے, وہ جس کی آواز پیرنٹس کی آواز سے اونچی ہوتی ہے, وہ جو اساتذہ کی قدر نہیں جانتا, وہ جو معاشرے کی قدر نہیں جانتا, وہ جو کام تولتا ہے, وہ جو ڈاکٹر بنتا ہے اور پیشنٹس کو پیسے کے لیے بیچتا ہے, وہ جو سٹرکچر میں بگاڑ پیدا کرتا ہے, وہ سیاستدان جو یوتھ کے ساتھ اور وطن عزیز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, وہ افسر جو وطن عزیز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, بدترین جانور ہے. مختصر بتاؤں, اگر اس کو آج کی دنیا پہ اپلائی کرو, جب شعور سے ہٹتے ہو تو انسانیت کھو دیتے ہو. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے.
ایسا نہیں ہے. رب قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, یہ سب سے اچھی مخلوق ہے, اشرف مخلوق ہے. اور پھر جب ہم شعور چھوڑتے ہیں تو اشرف المخلوقات چھوڑو, ہم انسان بھی نہیں رہتے, ہم وسط اینیمل بن جاتے ہیں. صرف شعور کا فرق ہے, ورنہ تو ہم جانور ہی ہیں. تو بیٹا آپ کیا چاہو گے کہ مستقبل لائف میں, آج آپ اسٹوڈنٹ ہو, کل کو ہماری ایج میں آپ آؤ گے, پیرنٹس کی ایج میں آؤ گے. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک فرض کر لیں ایک خاندان ہے, آپ کے کوئی کسی کا ایک چچا ہوگا, کسی کا تایا ہوگا, یعنی آپ کے والد کے یا 2 بہنیں یا 3 بہنیں یا 2 بھائی 3 بھائی. فرض کر لیں آپ کے دادا کے 5 بچے ہیں, 2 بہنیں 3 بھائی. بچے میری طرف متوجہ ہو, جس کو سے بات کروں, جس کو دیکھوں اس کی اٹریکشن میری طرف ہو. فرض کر لیں آپ کے دادا کے 5 بچے ہیں, مثال دی ہے, 2 بہنیں 3 بھائی ہیں. آپ کے دادا کے بھی ایسے ہوں گے, ان آگے خاندان ہیں, لیکن آپ کے دادا کے بچوں کے 5 خاندان ہیں آج آپ کی ایج میں. کیا سب کی ایکول افورڈیبلٹی ہے؟ بیٹا سب کی ایکول افورڈیبلٹی ہے نہیں. جس نے اس وقت محنت کی اس نے اتنا پا لیا. چلے آج فرض کریں آپ لوگ, ایک والد ہے, آپ میں سے کسی کا والد ہے, فرض کر لیں, فرض کریں اس والد کے 4 بچے ہیں, 2 بہنیں اور 2 بھائی, یعنی فیوچر کے مستقبل کے 4 خاندان ہیں. آج اس والد کو بھی سوچنا پڑے گا, ان 4 بہن بھائیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا مستقبل کا خاندان کیسا ہو. ڈیسائیڈ ٹوڈے. دیٹس وائی ہمیشہ اچھی تربیت سے, اچھے ادارے سے, اچھی ایجوکیشن لے کے, ایف ایس سی ٹرن آف لائف ہے, ایف ایس سی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ نے کیا بننا ہے. یہ 2 سال بہت اہم آ گئے ہیں. ایکڈیمک پہ نو کمپرومائز. یہ 2 سال صحیح جگہ پہ, صحیح ادارے میں, وہ ادارہ خاص طور پہ جو ایکڈیمکس میں بہت اچھا ہو, بیٹا وہاں گزار کے آپ اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں, آنے والے خاندان کو بہت خوبصورت کر سکتے ہیں. آپ بے شک نہ کرو جاب کے لیے پڑھنا بھی نہیں ہے, رازق رب کی ذات ہے, جس کے حصے کا ہے وہ مل کے رہے گا. پڑھنا ہے شعور کے لیے, معاشرے کا اچھا حصہ بننے کے لیے, پاکستان کی گرومنگ کے لیے, اس شہر کی گرومنگ کے لیے. جب 2017 میں ادارہ لانچ ہوا, 6 سال پورے ہو چکے, آج 7واں سال ہے. مجھے بتاؤ, میں نے فرسٹ ٹائم میرٹ سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا اور آپ کے لوگ جانتے بھی نہیں تھے, اور الحمدللہ آج پنجاب کالج حاصل پور کی میرٹ لسٹ کا سب کو انتظار ہوتا ہے. اور مستقبل میں کیا ہوگا انشاءاللہ, مستقبل میں اگر ہم اس طرح کانسٹنٹ چلتے رہے, جیسے لمس کی خوشبو ہے, ایک سسٹمیٹک ادارہ ہے, جیسے نسٹ کی خوشبو ہے, جیسے جکی کی خوشبو ہے, جیسے فاسٹ کی خوشبو ہے, جیسے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی خوشبو ہے, جیسے کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی خوشبو ہے, جیسے محمد علی جناح یونیورسٹی کی خوشبو ہے, اینڈ مینی مور یونیورسٹیز are there in Lahore, in Islamabad, in Karachi, in فیصل آباد. کس کس کا نام ہے؟ پھر اس میں بہت ساری رینکنگ سرکاری یونیورسٹیوں کی ہے, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی کی خوشبو ہے, پنجاب یونیورسٹی کی خوشبو ہے. کس کس یونیورسٹی کا نام ہے؟ انشاءاللہ یہ ادارہ بھی بڑا ہوتے ہوئے ایک اچھی خوشبو دے گا. یہ ویژن ہوتا ہے نا بیٹا, جو اینٹ رکھنے والا ہے وہ نیت کیا ہے اس کی. میں نے میرٹ سسٹم کیوں رکھا تھا؟ تاکہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو. پروفیشنل ہو کے بچہ جب یہاں سے گزرے وہ بتائے یہ وہ ادارہ ہے, باقی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے صحیح میرٹ پہ کام کیا ہے, تو میں یہاں سے پڑھا. پھر پراپر پرپس بلڈ کیمپس ہے, اپنی لینڈ ہے کمپنی کی, اپنا نظام ہے اس کا. آپ میں سے کتنے بچے ایسے جن کے بہن بھائی یہاں سے ایف ایس سی کر کے گئے ہیں یا کر رہے ہیں؟ کتنے؟ دیکھیں ان سے پوچھیں, ایک چیز کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اگر بچے اچھے ہیں وہ کہیں گے نو ڈاؤٹ ایکڈیمک ریکوائرمنٹ میری پوری ہو رہی ہے. اگر بچے اچھے بھی نہیں ہیں تو بھی کہیں گے یار ان کا ایکڈیمک سسٹم بہت اچھا ہے, ان کا ٹیسٹ سسٹم ان کا بہت اچھا ہے, ان کا لیکچر سسٹم بہت اچھا ہے. تو میرا بیٹا ڈونٹ ویسٹ ٹائم. ہم لوگ انشاءاللہ پراپر 17 مئی سے ہم کلاسز سٹارٹ کریں گے. کب سے کریں گے؟ اور 12 مئی تک ایڈوانس سیکشن میں آنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی.
ओके, जो हम ब्रेना फासिलपुर का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे 17 अप्रैल को करेंगे, 19 को इसी हाल में, हाजी नैतुल्लाह हाल में, इसी हाल में। मैंने बताया इसका नाम हमने हाजी नैतुल्लाह क्यों रखा है, क्योंकि जो डायरेक्टर साहब के वालिद साहब अल्लाह उनको बरीक रहमत करे, उनके वालिद साहब के नाम से मंसूब है ये। तो इस हाल में इंशाल्लाह हमारी रिजल्ट सेरेमनी होगी और उसमें हम टॉप 200 को पहले बुलाएंगे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगाएंगे, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएंगे, फिर थर्ड। एक और भी अनाउंसमेंट करता चला जाऊँ जो आपके फ्रेंड्स के लिए या वो बच्चे जिन्होंने इसमें नहीं दिया और वो भी चाहते हैं कि मेरिट सिस्टम का हम हिस्सा बने, तो हम फेज़ 2 भी कंडक्ट करने जा रहे हैं ब्रेना फासिलपुर का, टैलेंट टेस्ट 2 का। लेकिन जो फेज़ 2 के बच्चे होंगे वो ब्रेना फासिलपुर के प्राइजेस में शामिल नहीं होंगे। टॉप 3 के जैसे कंप्यूटर है वो प्राइजेस में शामिल, अलबत्ता वो मेरिट लिस्ट 1 में भी शामिल नहीं होंगे, वो मेरिट लिस्ट 2 में और 3 में शामिल होंगे। उनके लिए मेरिट स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस होंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें एप्लीकेशंस दी कि सर प्लीज़ हम नहीं दे सके किसी वजूहत की बिना पे, हम आउट ऑफ सिटी थे या बच्चा बीमार था या किसी तरीके से उनको पता नहीं चला, तो हमें आप चांस दें। बकायदा रिटर्न एप्लीकेशंस मौजूद है मेरे पास ऑफिस में, कुछ पेरेंट्स ने रिटर्न एप्लीकेशंस दी हैं। तो उस इंसिस्ट पे और पेरेंट्स की उस एप्लीकेशन को ऑनर देने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम फेज़ 2 भी लेते हैं। तो उसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, तो वो भी आपको कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। तो दैट्स ऑल। आप में से कोई बच्चा शेयर करना चाहिए? उस्मान साहब।